السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کی جائے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الہی کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بلا وجہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ ان آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے بنایا ہے، ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ پوری کائنات رب ذوالجلال کی کسی ابلیس یا کسی یہود و نصارہ کی نہیں جو آج ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف آ کر مسلمانوں کو۔ پوری زمین، صرف مساجد مدارس نہیں، پوری کائنات رب ذوالجلال کی، ایک منٹ میں کن چاہے تو سب کو ہلاک کر سکتے ہیں، یہ پوری زمین آسمان ختم کر سکتے ہیں رب ذوالجلال۔ ابھی اللہ چاہے تو قیامت برپا کر سکتے ہیں۔ کس کی مجال کہ رب ذوالجلال کو للکاریں؟ ابلیس کو بھی شرم آتی ہے آج، ابلیس بھی شرم آ رہا ہے کہ میں نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، یہ تو کھلا کھلا اللہ کی نافرمانی، پورے دین کی مخالفت، کتاب و سنت کو چھوڑ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہا تم تو کیا تمہارے باپ دادا چلے گئے، تمہاری آنی وصلے میں جائیں گے، یا تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اب تمہارا فیصلہ تمہارے حوالے، اچھے بندے تو اچھے بنو، تمہارا بھلا ہے، برے بننا ہے، کتنی سرکشی کرنا، ابھی کتنے گناہ کرنا ہے، ابھی کتنی پلاننگ کرنا ہے، کتنوں کو ڈبونا ہے، مسجد مدرسے بھی بسنے ہو رہے، وقت کی ہوئی جائیداد بھی، ماں باپ دادا کی جائیداد بھی ہڑپ کر رہے ہیں خود مسلمان۔ قبرستان بھی مردے ہیں، مردے قبرستان بھی لوٹ رہے ہیں۔ مسلمان ہو کر شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ پھر کافر نہیں بولے گا، وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، وہ تو حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں اسے۔ مسلمان ہو کر بدماشی کر رہے ہیں، یہی اگریمنٹ کر کے آئے تھے اللہ سے، اس کو لوٹیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو کاٹیں گے۔ نعوذ باللہ، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ رہے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ رہے ہم لوگ، پھر کیا کافر چھوڑے گا؟ ہم عزت دار کر رہے ہیں، حیا نہیں، ہمیں اللہ سے حیا نہیں، پھر کیا بچا بتائیے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہم لوگ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں بہترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام
السلام کے دور میں ہمیشہ تو بنی اسرائیل کے 40 سال خالی زمین عذاب کے لیے 40 سال گھومنا پڑتا، 40 سال چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ. کیا ہو گیا ہمیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں ہوتے، ان کی قوم میں ہوتے تو سولی پہ چڑھا دیے جاتے ہوتے. انہوں نے اپنے نبی کو نہیں بخشا، مجھے اور آپ کو چھوڑیں گے؟ کیا سمجھ لیا ہم نے دین کو؟ یہ امانت زمین و آسمان پہاڑوں پر اللہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال سب نے انکار کر دیا، ہم نے اٹھا لیا. اللہ نے کہا یہ بہت بڑا ظالم انسان جس نے اٹھا لیا. اللہ گواہ دے رہے ظلوما جہولا، اتنا بڑا ظالم کہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو جہنم میں لے جا رہا ہے اور اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر. آج ہماری جان کے لالے پڑے ہیں، ہم بچائیں گے اپنے ماں باپ کو، ہم بچائیں گے اپنے بیوی بچوں کو. ہے کسی کے اندر طاقت تو آگے بڑھے بتائے، کسی کے اندر للکار رہا ہوں میں سب کو پوری دنیا کی مسلمان. ہے کسی کے اندر طاقت وہ حجاج بن یوسف تم سے بہتر تھا جس نے صرف ایک لڑکی کی ایک اپنی بہن کی چیز پر ایک لیٹر لکھا تھا بس. آج کتنے میسج کتنے سب کچھ کھلا ہے، دشمن کو للکار رہا ہے. شرم آنی چاہیے. جان جانی ہے کیا اللہ کے لیے چلی جائے جان. ارے جان تو دور کی بات، وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی آخرت کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ سے توبہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. جو گناہ کر لیے ہیں، جو غلطیاں، اس کے لیے وقت نہیں ہے. کہاں سے ہم خالی باتیں کر دیں گے جان دیں گے؟ جس نے جان دی انبیاء کرام نے، صدیقین، شہداء نے، اور کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ پہنچ گئے جنت میں، پھر بھی کہا اللہ ہم نے حق ادا نہیں کر گیا. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم کیا اللہ کا حق ادا کریں؟ ماں باپ جنہوں نے بڑے احسانات کیے، قربانیاں دی، کیسی زندگی گزاری. یاد کریں بچپن کو، خود ماں باپ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اتنا درد نہیں، تکلیف نہیں ہوتی. بچے بگڑ رہے ہیں، ان کو سدھارنے کی فکر ہے، پوری دنیا کی فکر ہے، اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں. بچوں کو لاکھوں روپے دے کر عیسائی یا ہندو بنا رہے ہیں، خود ہم لوگ ان کے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. قرآن حدیث پڑھائیے، قرآن حدیث میں اللہ کا بندہ بنائیے اس کو. مثالی مسلمان خود بنیے. کہا خیر امت، اللہ نے کہا میں نے خیر امت بنایا تمہیں. کیا چہرہ دکھائیں گے؟ آج مر گئے تو اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں؟ بتائیے اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ اگر آج ملک الموت آئے کیا جواب دیں گے؟ میں خود نہیں بچ سکتا، کیا میں اتنے لوگوں کا جتنوں کا ذمہ دار بنا ہوا ہوں؟ جواب دیں کہ میں جنت میں جاؤں گا. کون سے خاد خرگوش میں ہم لوگ، کچھوا بھی آگے نکل جائے گا ہم سے. خاد خرگوش میں سوتی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے. ہمیں دوسروں کو جگانے کے لیے اللہ نے بنا، ہم سو رہے ہیں، اتنے گناہ کر کے سو رہے ہیں. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے مسلمانوں. ان کو جگانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، ہم خود سو رہے ہیں، یہ لوگ جگا رہے ہیں. شکریہ ادا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. ابھی پراپرٹی ہماری نہیں ہے، باپ دادا کی پراپرٹی کو مسئلہ آج کل سب کے لوٹ لیں گے. بینک بیلنس جو بھی ہے یہود و نصارہ کی قبضے میں ہے. ہمارا پیسہ کس کے پاس ہے؟ آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں، ہماری جان محفوظ نہیں. کیا پیسہ محفوظ ہو جائے گا؟ ابھی آج باپ دادا کے مسئلے پر آیا، کل ہماری جائیداد چھین لی جائے گی. بینک کو جتنا میں رکھے سب ختم. دیوالیاں نکال رہے لوگ، بڑے بڑے کمپنیاں دھوکہ دے کے چلے گی. ابھی یقین نہیں آیا کس کے قبضے میں ہمارا مال؟ یہودیوں کی. انبیاء کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا. کیا سمجھ لیا ہم نے؟ کیا سمجھ لیا دنیا؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہم لوگ تو سب سے ڈرے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ کون ہے؟ ابلیس.
خیر امہ، اللہ نے کہا بہترین امت، بہترین امت کی نشانی کیا؟ اللہ نے کہا بھلائی کا حکم دینا۔ ہم خود برے لوگ ہیں، کہاں سے ہم نے خود اسلام کو نہیں پہچانا، ہم نے خود توحید کو نہیں پہچانا، کہاں سے شرک سے روکیں گے؟ ہم نے خود سنتوں کی ہم نے خود سنتوں کا جنازہ ہم نکالتے، صرف کھانے پینے کی سنتیں یاد ہیں، بڑے شوق سے کھاتے بھی کھائیے، جہنم میں کوئی حصہ نہیں، شاید دنیا میں کھا رہے ہیں، کھائیے کتنا کھانا ہے، ڈاکٹر منع کر رہا پھر بھی کھا رہے ہیں، خود کو معلوم ہے کھاؤں گا تو نقصان ہے، شوگر بڑھے گا، بی پی بڑھے گی، ہارٹ آئے گا، سب معلوم، اپنے ہاتھوں ہلا کر کے خریدا۔ اللہ المستعان۔ وتنہون عن المنکر، ہم خود غلط کام کر رہے ہیں، ہم کب روکیں گے؟ جو خود غلط ہوتا ہے روکتا نہیں، اس کی ہمت نہیں، نفس ملامت کرتا ہے، نفس، کوئی اور نہیں۔ وتؤمنون باللہ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر، وہ 313 کافی تھے وہاں پہ، آج لاکھوں کروڑوں میں، ملین بلین حساب ہی نہیں، اتنے ہو کر بھی ناکام، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ 313 کے للکار دیا، ابو جہل اس امت کے فرعون کو مار دیا۔ کس نے مارا تھا؟ 17 سال کے 2 نوجوانوں نے۔ تم تو طاقتور ہو، مال دیا ہے، جان دیا ہے، اسباب دیا ہے، سب کچھ دیا ہے اس امت کے فرعون کو، 2 بچوں نے مارا تھا، 2۔ شرم آنی چاہیے۔ آج عورتیں، مسلم عورتیں للکار رہی ان کو، ہم چوڑی پہن کے بیٹھے ہیں، بیٹھی، ملک الموت آ کے لے جائیں گے۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ اللہ جزائے خیر دے ان ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے کہ ان کا ایمان کتنا ہے اللہ پر۔ یہ ہمارے مردوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہجڑے بنے ہوئے، ہجڑے۔ سخت بول رہا ہوں میں، جان بوجھ کے بول رہا ہوں، کل ہمارے ماؤں بہنوں پر آئے گا مسئلہ، اسی لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی مائیں بہنیں بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، طلاق شدہ ہیں، خلا شدہ ہے، یہ عورت کی دشمن ہے، عورت کی دشمن ہے، شوہر بدکاری کر رہا ہے، چاٹنگ کر رہے ہیں، سب کچھ برداشت ہے، لیکن شادی کرنا برداشت نہیں، عورت کی دشمن ہے۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہمارا نفس، ہم اپنے آپ کے دشمن، یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو ہرانا ہے، اس کو باتیں کرتے ہیں، یہ کریں گے، ویسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ عرش پر سب دیکھ رہے ہیں، اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، اونگ۔ ہمیں ایمان کمزور ہے، اللہ پر یقین نہیں، ہم اللہ کو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کون سا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ بتائیے، کلمے کا معنی معلوم ہے؟ کلمے کی کنڈیشن معلوم ہے؟ کلمے کے تقاضے معلوم ہے؟ اگر اقرار کرایا جائے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی، اس کے کنڈیشن بتائیے۔ عربی زبان معلوم ہے؟ قرآن معلوم ہے؟ مسلمانوں کو نہیں معلوم، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کوئی معمولی سنا نہیں کہ لا الہ، یہ کہنے کے لیے جانے نہیں جانے کاٹ دیا گیا، چیرا گیا، گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ کس کو؟ صحابہ کو۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہیدہ، ابو جہل نے ان کو مارا، کس بات میں مارا تھا؟ کیا چھینا تھا انہوں نے؟ کون سی جائیداد پر قبضہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف لا الہ الا اللہ، وہ مکہ مکرمہ جیسی مقدس جگہ پر لا الہ الا اللہ کہا تھا، بس۔ اس وقت نہ نماز پڑھ رہی تھی، نہ زکوٰۃ، نہ حج، صرف لا الہ الا اللہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، چیر دیا گیا ان کو، ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے جسم کے، سمیہ رضی
جاگ گئے، ابھی دشمن پہچان رہے کہ مسلمان اصل کیا ہے، اسلام کیا ہے. کتنے ہندو بھائی اسلام لا رہے ہیں، کتنے انتظار میں ہیں کہ آج وہ صلاح الدین ایوبی جیسا آ جائے، ٹیپو سلطان جیسا آ جائے، فلاں جیسا آ جائے. انتظار میں ہے. ہم دیکھیں گے واقعی اسلام ہی صحیح میں رہا ہے. قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. ہمیں کیا ہو گیا، باپ دادا کیا لکھو دے دیے جائے، جنتی ہیں آپ، کیا وہی آتی ہے ہمیں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم لوگ مسلمانوں کو کیا ہو گیا. اللہ نے کہا اگر اہل کتاب ایمان لائیں ان کے لیے بہتر تھا. یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے. یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئی، پیارے نبی کی خوشخبری دی گئی. یہ جو ہندو ڈرامہ کرتے ہیں آج، یہ سب انہوں نے بنا لی کتابیں. تورات انجیل اللہ کی طرف سے ہے، زبور اور قرآن، بس اس کے علاوہ کوئی کتاب اللہ کی نہیں ہے. وہ ابلیس نے ان کو گمراہ کر دیا. کوئی کتاب صحیح نہیں ہندوؤں کی. چیلنج ہے، چیلنج. اللہ نے صرف 4 آسمانی کتابیں نازل کی، بس سب جانتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم، تورات انجیل زبور قرآن، بس یہ 4 کتابیں اللہ نے نازل کی. یہ ہندوؤں کی کوئی کتاب صحیح نہیں. سب لوگوں نے بنا لیا ہے. یہودیوں نے اپنی کتاب کو بدلا، نصارہ نے بدل دیا. یہ ہندو کو ان کا عقیدہ ہی نہیں. فخر کرتے ہیں، گاندھی جی نے فخر کیا تھا کہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، ہم ایسی قوم ہے آزاد ہے، جو چاہے بولو، جو چاہے کرو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو چاہے کریں گے، پھر وہی ہوگا جو اللہ چاہے. جس کو جہنم میں جانا ہے جاؤ، راستہ کھلا. میں نے اجازت دی ابلیس کو، جاؤ اس کے ساتھ. کتنا جانا ہے جاؤ، کتنے دن کے لیے جانا ہے جاؤ. اللہ اکبر. کہا اللہ نے ان میں مومن بھی ہیں جو ایمان لائے، جو جانتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب اس بات کو سنتے ہیں. اللہ نے کہا اہل کتاب یہود و نصارہ بھی روتے. ہمیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ایک آنسو نہیں بہتا، دل سخت ہو گئے. دل اللہ نرمی عطا فرمائے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے کہا اکثر فاسق ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا اڑدھرمی آ گئی، چلو اب کر لی گناہ، چلو اب کر لی گناہ، چلو جاتے رہیں گے جاتے رہیں. اب تقدیر میں ہماری یہی لکھا ہے. خود گواہی دے رہے ہیں، زمانے گواہی دے رہے ہیں کہ تقدیر میں تھا تو کیا. اے اللہ کے بندو، تقدیر میں جہنم بھی ہے، تقدیر میں قبر کا عذاب بھی ہے، تقدیر میں دنیا کے عذاب، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، آندھیاں آئیں گی، آسمان سے بارشیں آج، پتھروں کی بارش. جو ابھی ہم نے سنا فجر کی نماز میں سنا، پتھر کی بارش ہوگی، بستیوں کو اڑ دیا جائے گا، جیسے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم سمود کو چیخ کے ذریعے اللہ نے ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آج نہیں عذاب. سب سے بڑا عذاب مسلمانوں کو جو اللہ دے رہے، دل سخت ہو گیا. نماز پڑھ رہے کوئی سکون نہیں، نہ گھر میں سکون، نہ کاروبار میں سکون. یہ سب سے بڑا عذاب ہے رب الجلال. یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. کس کو؟ مسلمانوں کو. یہ تو کافر اپنی دنیا جی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وما له في الآخرة من خلاق. اللہ نے کہا ان کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے لوٹ رہے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں، قبرستان بھی لوٹ رہے ہیں. شیعہ تو کہہ رہے ہیں اگر موقع ملا ابو بکر عمر کی بھی خبر کو نکال کر ماریں گے. نعوذ باللہ. اتنی ہوس، اتنا کیا جذبہ، نعوذ باللہ. وہ کون سی دشمنی کی تھی اللہ کے نبی نے؟ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. تمہارے لیے وہ نبی روتا تھا اور اس کا ساتھ دیا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیے اصل دشمن کو ایران کو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ہے، اصل دشمن منافق ہوا ہے جو امریکہ کا فلاں کا ساتھ دے رہا. یہود و نصارہ کا ساتھ دینے والے انہی کے ہیں، انہی کے چہرے ہیں. اور آج بھی ہمارے صفوں میں منافقین ہم پہچانتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو پہچانیں گے نا. جو سچا مسلمان ہے اس کا دشمن گواہی دیتا کہ تم مسلمان. دشمن کی گواہی کا ابلیس کو شیطان، ہمارے شیطان کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. لن یضروکم الا اذى. کہا یہ ستانے کے سوا کچھ ضرر نہیں. کہا یہ صرف ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا اتنا ہی ستائیں گے. اللہ نے کہا اگر ان کو ہمت ہے تو اللہ نے کہا آؤ میدان
مسلمان، ہم للکار دیں جو ہمارا دشمن ہے سامنے آئے، ہمت ہے، چیر دیں گے پھاڑ دیں گے، آج نہیں چیر دیں گے پھاڑ دیں گے، وہ آنکھیں جو اٹھیں گے ان آنکھوں کو پھوڑ دیں گے، جو انگلیاں اٹھیں گی ان انگلیوں کو کاٹ دیں گے، جو ختم آگے بڑھے گا ہم نہیں، رب ذوالجلال ابراہا کا اثر آئے گا، چھوٹی چھوٹی چھڑیوں کے لیے آج کی مدد کرنے کے لیے رب ذوالجلال تیار، بگڑا دے گا، بگڑا دے گا۔ مدینے والوں کو کوئی ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، نمک کی طرح پگھلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی۔ کس کی ہمت ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسلام مسلمان مذاق سمجھے ہیں لوگوں نے، ابلیس سے ڈرتا ہے، انی اخاف اللہ، ابلیس سے اللہ سے ڈرتا ہے، ہم کون سے ابلیس بنے بیٹھے ہیں؟ وَيُقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، دیکھیں اللہ نے ان کی کمزوری بتائی، اگر میدان میں آئے تو پیٹ پھیر کے بھاگے، اس لیے آج دشمن ڈرتا ہے، میدان میں نہیں آتا، خالی بیٹھے جگہ ڈراتا ہے، وہ بھی ڈرا رہا ہے، خالی صرف غزہ میں حملہ کر رہا ہے، معصوموں کو، اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے اپنے علاقے، اسے ہمت ہے، ہمت ہے تو آئے میدان میں، شیر دیں گے، پھاڑ دیں گے اس کو۔ مسلمان شیر ہوتا ہے، شیر اپنے ماں کا دودھ پینے والا ہوتا ہے، گیدڑ نہیں ہوتا۔ کیا ہو گیا ایسے شیروں کو؟ ہم نے بھی اپنے ماں کا دودھ پیا ہے، ہمیں گیدڑ لڑکا رہے تو ہم موقع دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کیا اسی لیے جنگ آزادی میں اتنی قربانی اس لیے دی تھی کہ آج ایسا کرو ان کے ہاتھ میں دے دو، آج بھی جا کہ ہاں فلاں جماعت بھی کیا کر رہی ہے، جا کے اور کھلا رہی ہے، اور کھلا رشوت کھلا رہی، کھا بھی رہی ہے قوم، کھلا بھی رہی ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہاں تک معاملہ آیا بچانا چھوڑ کے جا کے رشوت کھلا رہے ہو، وہ کھائیں گے، وہ کھانے ہی کر رہے ہیں، یہ جو بل آیا ہے وقت کا، وہ یہ بھی کھانا، سب کھانا چاہتے ہیں، ہڑپنا چاہتے ہیں، ہماری دنیا زیادہ سے زیادہ ہے، دنیا لیں گے، ہماری آخر چھینے گے، ہمت ہے، قبر کا سکون چھینے گے، ہمت ہے کسی کو؟ ارے تم دنیا کا بھی نہیں چھین سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، صرف موقع دے رہا ہوں۔ دوسری رکعت میں جو ہم نے سنا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم موقع دے رہے ہیں، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، ورنہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، کتنے جہنمی ہیں، کتنے یہودی ہیں، اس کائنات میں کتنے کنکر ہیں، اللہ کو معلوم، درخت میں کتنے پتے ہیں، گر سکے، کیا ہوا، سب اللہ کو معلوم، سمندر میں کتنے خطرے پانی ہیں، رب ذوالجلال کو معلوم ہے۔ الا یعلم من خلق، ابھی ہم نے سنا الا یعلم ہے، اے بندو جس نے تمہیں پیدا کیا اس کائنات کو، کیا وہ نہیں جانتا تمہارے بارے میں؟ کس کو چھپا رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کس کو چھپا رہے ہو تم لوگ، کس کو دھوکہ؟ اللہ کو دے، دھوکہ تمہیں دے سکتے۔ ضربت علیہم الذلہ، جب ماننے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد، جب معلوم ہو گیا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، پھر بھی غلطی کریں، ان پر ہر جگہ ذلت مار، ذلت رسوائی، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اپنے آپ سے نفرت کریں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، کہاں بھاگیں گے؟ نہیں بھاگ سکتے۔ ذلت، اللہ نے کہا خود اپنے آپ سے نفرت کرے گا، اپنے آپ سے، اے اللہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسی صورت ہے، سب کا یہاں تک آیا معاملہ، یہاں تک الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہا کہ صرف اللہ کی، اگر اللہ بنا دے تو ہم بچ سکتے ہیں، صرف اللہ بنا دے، آج اللہ ہی بنا دیا ہے مسلمان، کوئی اور نہیں، صرف دعوے کرتے ہیں، دعوے جھوٹے ہیں، سب مکار ہیں، غدار ہیں، الا بحبل من الناس، یا اگر کسی نے دیا ہے سپورٹ، آج کافروں سے جا کے سپورٹ مانگیں، نعوذ باللہ، ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں، ان کو اپنی فکر نہیں ہے، ان کو اپنی نجات کی فکر نہیں، یہود و نصارہ کے قبضے میں چلے گئے ہم لوگ، جن کو ان کی فکر نہیں، ان کو خود یہاں تک آیا کہ معاملہ، یہ ہماری حفاظت کریں گے، جو ابھی سو رہے ہیں، غدار ہیں، غدار سو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کو زمین میں فساد مچا دیا،
مسجد میں گھس کے ماروں گا. گھسنا تو دور کی بات، آج اسے مسجد کے جگہ انگلی اٹھا کے دیکھ پھر انگلی کاٹ دیں گے رب الجلال، پھر زبان کاٹ دیں گے. مسجد میں گھس کے مارے گا. مندر میں جانے کی توفیق نہیں. یہ ہندو بھی نہیں، یہ سناتن دھرم کچھ اور ہے. ان کے پنڈت کہہ رہے ہیں، لعنت کر رہے ہوں گے لوگ، بول رہے ہیں سناتن دھرم ایسا نہیں ہے. یہ مکار غدار ہیں، یہود و نصارہ کے چہرے ہیں، ابلیس کا لشکر ہیں. کیا ہمت ابلیس کو؟ ابلیس بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ. ابلیس بھی اللہ سے ڈرتا ہے. بندو ہمیں کیا ہو گیا؟ رب سے ڈرو، رب سے توبہ کرو، معافی مانگو. وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی. اتنے بڑے دنیا کا جتنا بڑا مالدار ہے اتنا فقیر ہے. اور فقیر بول رہا ہے اور چاہیے، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے. کیا چاہیے؟ جہنم کیا؟ خرید لو، اگریمنٹ کر لو، بھوگے دے دو اور چھینو جائیدادیں. اپنی اسلام کی چھین رہے تم لوگ. قبرستان بھی بسنے والا، اپنے ماں باپ، اپنے رشتے دار، دوست احباب کی وراثت ہی کھا رہے ہیں، وراثت لوٹ رہے ہیں اپنوں کی. نعوذ باللہ. ہم مدد کریں گے؟ کس کی مدد کریں گے؟ اپنے آپ کو بچاؤ پہلے، اپنے آپ کو. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، رب کی شریعت کا انکار کیا. ان کو رب کی شریعت پسند نہیں. کورٹ کچہری جاتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا ہمارا. کورٹ کچہری والا فیصلہ کرے. شرم آتی اسے بھی، وہ پیسہ کھا رہا ہے، بس پیسے. جاؤ پیسے بھی لٹا دو، ایمان بھی لٹا دو. جاؤ. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کے حکم شریعت کو نہیں مانتا، فاولئک هم الکافرون. اللہ نے وہ کافر ہے. کافر کے پاس جاتا ہے. مومن ہے تو قرآن حدیث کے پاس آتا ہے، علماء صحیح علماء کے پاس آتا ہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. کہا انہوں نے اپنے انبیاء کو نہیں بخشا، تمہیں بخشیں گے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، ایسا اس لیے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی باتیں سنتے ہیں سمجھنے عمل کرنے کی اور جو فرائض واجبات ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق، خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کا اہتمام کرنے، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس پر پابندی سے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہر شر فتنوں سے اور فساد سے، ابلیس ہو یا اس کے لشکروں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی محافظ نہیں، ہمارا کوئی مددگار نہیں. اے اللہ پوری امت پریشان ہے، رب ذوالجلال تو ہی مددگار. اے اللہ جیسے تو نے ابراہیم کے لشکر کو ہلاک کیا، جیسے فرعون کو، وقت کے ہر ایک فرعون کو ہلاک کیا، اے اللہ تیرے ہی حوالے کی مانی. یہ امت کا مسئلہ تیرے ہی حوالے. آج کوئی نہیں ہے ہمارا مددگار، کوئی نہیں ہمیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ہمیں دیکھنے والا. تو ہی ہے سب کچھ، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی سب کچھ. توفیق جو ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں توفیق دے. ہمارا مال، ہماری جان تیرے لیے حاضر رب ذوالجلال. ہمیں قبول فرما، ہمارے اعمال قبول فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما. وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوں. دنیا میں جب تک رب اللہ اسلام پر عزت سے رکھ، تجھ سے ڈرتے رہیں، تیرے بندے بنے. ہم تیرے ہیں، ابلیس بھی تیرا بندہ ہے مالک. ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے بنے، تیرے لشکر میں شامل ہو جائیں. اپنے قول سے بھی، عمل سے بھی، دعوت کے ذریعے. اے اللہ جو خاتمہ ہو، اس میں خاتمہ ملک الموت جب آئے، جنت کا پروانہ لے کر آئے، تیرا سلام لے کر آئے، جنتی لباس لے کر آئے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا، فتنہ قبر سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے بچا. محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مقیم بنا. اللهم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک. سبحانك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.